السلام علیکم۔ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے اسٹاپ لاس لگانے کے درست فارمولہ پر اور یہ سمجھیں گے کہ پروفیشنل ٹریڈر کس طرح سادہ مگر مضبوط اصولوں کے ذریعے اپنے نقصان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ ٹریڈنگ میں انٹری پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن اصل فرق انٹری نہیں بلکہ رسک مینجمنٹ اور اسٹاپ لاس بنانا ہے۔ اگر اسٹاپ لاس درست نہ ہو تو بہترین انٹری بھی اکاؤنٹ کو نہیں بچا سکتی۔ اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسٹاپ لاس کوئی ڈرنے والی چیز نہیں بلکہ آپ کے اکاؤنٹ کی حفاظت کرنے والا نظام ہے۔ اسٹاپ لاس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نقصان سے بچ جائیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ غلط ہوں تو نقصان محدود رہے گا۔ مارکیٹ میں کوئی بھی ہمیشہ درست نہیں ہوتا، اس لیے کامیاب ٹریڈر وہ ہے جو غلط ہونے کی قیمت کم ادا کرے۔ سب سے پہلے بنیادی اصول سمجھ لیں کہ ایک ٹریڈ میں کتنا رسک لینا ہے۔ یہ سب سے اہم قدم ہے۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ $1000 کا ہے تو آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ایک ٹریڈ میں زیادہ سے زیادہ کتنا نقصان برداشت کر سکتے ہیں۔ پروفیشنل اصول یہ ہے کہ ایک ٹریڈ میں 1% یا زیادہ سے زیادہ 2% رسک لیا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ $1000 کے اکاؤنٹ میں 1% رسک $10 بنتا ہے اور 2% رسک $20۔ اس سے زیادہ رسک لینا لمبے عرصے میں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ چند مسلسل غلط ٹریڈز اکاؤنٹ کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اب جب آپ نے رسک کی رقم طے کر لی ہے تو اگلا مرحلہ ہے چارٹ کا سٹرکچر دیکھنا۔ اسٹاپ لاس ہمیشہ مارکیٹ کے سٹرکچر کے پیچھے لگایا جاتا ہے، نہ کہ رینڈم بیس پر۔ مثال کے طور پر اگر آپ بائی کی پوزیشن لے رہے ہیں تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ حالیہ سوئنگ لو کہاں ہے۔ اگر مارکیٹ اس لو کو توڑ دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تجزیہ غلط تھا، لہٰذا اسٹاپ لاس اسی لو کے تھوڑا نیچے ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ سیل کر رہے ہیں تو اسٹاپ لاس حالیہ سوئنگ ہائی کے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ مارکیٹ اکثر سپورٹ یا ریزسٹنس کو ہلکا سا ٹچ کر کے واپس آ جاتی ہے، اس لیے اسٹاپ بالکل لائن پر نہیں بلکہ تھوڑا باہر ہونا چاہیے تاکہ نارمل وولیٹیلیٹی سے محفوظ رہے۔ اب ہم فارمولہ سمجھتے ہیں۔ پہلے آپ رسک کی رقم طے کریں، پھر انٹری اور اسٹاپ کے درمیان پپس کا فاصلہ نکالیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا اکاؤنٹ $1000 ہے اور آپ 1% یعنی $10 رسک لینا چاہتے ہیں اور آپ کا اسٹاپ لاس 20 پپس دور ہے تو آپ $10 کو 20 پپ سے تقسیم کریں گے، نتیجہ $0.5 فی پپ بنتا ہے۔ اب آپ ایسا لاٹ سائز منتخب کریں گے جس میں ہر پپ کی ویلیو 50 سینٹ ہو۔ اس طرح اگر اسٹاپ ہٹ بھی ہو جائے تو نقصان صرف $10 ہوگا۔ یہی پروفیشنل طریقہ ہے، پہلے رسک پھر اسٹاپ پھر لاٹ سائز۔ زیادہ تر لوگ الٹا کرتے ہیں، پہلے لاٹ سائز لے لیتے ہیں اور بعد میں اسٹاپ ایڈجسٹ کرتے ہیں، جو کہ خطرناک ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اسٹاپ لاس جذبات کی بنیاد پر نہیں لگایا جاتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مارکیٹ واپس آ جائے گی تو اس امید میں اسٹاپ کو مزید دور نہ کریں۔ اسٹاپ کو پیچھے کرنا دراصل نقصان کو بڑا کرنا ہے۔ پروفیشنل ٹریڈر اگر غلط ہو جائے تو فوراً تسلیم کرتا ہے اور اگلے موقع کا انتظار کرتا ہے۔ اسی طرح بہت ٹائٹ اسٹاپ بھی مسئلہ ہے۔ اگر آپ نارمل مارکیٹ وولیٹیلیٹی کو جگہ نہیں دیں گے تو اچھا سیٹ اپ بھی جلدی اسٹاپ ہٹ کر دے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ پہلے سٹرکچر دیکھیں، پھر اوس وولیٹیلیٹی کو مد نظر رکھیں، پھر رسک کے مطابق لاٹ سائز ایڈجسٹ کریں۔ رسک ریوارڈ بھی اسٹاپ لاس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ کا اسٹاپ 20 پپس کا ہے تو ٹارگٹ کم از کم 40 پپس ہونا چاہیے تاکہ رسک ریوارڈ 1 کے مقابلے میں 2 ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی صرف 50% ٹریڈز بھی صحیح ہوں تو بھی آپ مجموعی طور پر منافع میں رہیں گے۔ یہی پروفیشنل سوچ ہے۔ ٹریڈنگ میں کامیابی کا راز زیادہ جیتنا نہیں بلکہ صحیح رسک ریوارڈ کے ساتھ کھیلنا ہے۔ ایک اور بڑی غلطی اوور لیوریج ہے۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ چھوٹا ہے تو زیادہ لاٹ سائز لینے سے وقتی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن لمبے عرصے میں اکاؤنٹ ختم ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ چھوٹا مگر مستقبل منافع کمایا جائے۔ مارکیٹ ہمیشہ موجود رہے گی، لیکن اگر اکاؤنٹ ختم ہو گیا تو موقع نہیں بچے گا۔ آخر میں یاد رکھیں کہ اسٹاپ لاس کوئی دشمن نہیں بلکہ آپ کا محافظ ہے۔ یہ آپ کو بڑے نقصان سے بچاتا ہے اور ڈسپلن سکھاتا ہے۔ اگر آپ ہر ٹریڈ میں 1% رسک لیں، اسٹاپ کو سٹرکچر کے پیچھے رکھیں اور لاٹ سائز کو فارمولہ کے مطابق ایڈجسٹ کریں تو آپ لمبے عرصے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کامیاب ٹریڈر وہ نہیں جو کبھی غلط نہ ہو، بلکہ وہ ہے جو غلطی کی قیمت کم ادا کرے اور صحیح ٹریڈ کو بڑھنے دے۔ مستقل مزاجی، رسک کنٹرول اور ڈسپلن ہی اصل فارمولہ ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔